اب میں اس پروگرام کی آخری مہمان شخصیت خطیب خوش الہان عالم بعمل حضرت مولانا عطا الرحمن صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ مختصر خطاب ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، تعداد ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، شان اولیاء اللہ حضرت مولانا عطا الرحمن صدیقی صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستو اور بزرگوں، آج 9 ربیع الاول سن 1443 ہجری حضرت قاری محمد اسماعیل شاکر صاحب مدد ذلہ العالی کا یہ سالانہ پروگرام ہے
ہر سال وہ حضور علیہ السلام کی ولادت و باسعادت کے حوالے سے محفل منعقد کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حضرات ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس محفل میں، اللہ پاک ان کے تعاون کرنے کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں پر بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، میں انشاءاللہ چند باتیں آپ حضرات پوری توجہ فرمائیں گے علماء کی اجازت سے۔ میں حضور علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، پورا واقعہ نہیں، صرف ولادت کے وقت، ولادت کی رات جو تھوڑا سا لمحہ تھا اس کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسی باتیں آپ کو پہلی دفعہ ملیں۔ آپ پوری توجہ رکھیں۔ میں صرف حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت کی چند باتیں عرض کرتا ہوں، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین نے کتنی سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی، ان کی کتابیں تو ختم ہو گئی لیکن حضور کی تعریف ختم نہیں ہوئی۔ میں کیا، کوئی بھی دنیا کا خطیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا، ان سب اللہ کے نبیوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، حضور کا تعارف کرایا، اور حضور علیہ السلام خود فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی اماں کی خواب کی تعبیر بن کے آیا۔ تو اللہ کے قرآن نے فرمایا، میں نے ایک چھوٹی سی آیت کا چھوٹا سا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے خوشخبری دی، اس امت کے لیے خوشخبری کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اللہ کے ایک نبی آنے والے ہیں جو سردار نبی انبیاء ہوں گے، جو اس پوری کی پوری کائنات کے سردار ہوں گے، پوری کی پوری کائنات کے دلہا ہوں گے، پوری کی پوری کائنات کے امام ہوں گے۔ وہ شخصیت، وہ ہستی ہیں کہ ان جیسی ہستی کا آج تک آئی نہیں۔ اگر وہ نہ آتے اللہ یہ زمین نہ بناتے، اگر انہوں نے نہ آنا ہوتا اللہ آسمان نہ بناتے، انہوں نے نہ آنا ہوتا اللہ آپ کو اور مجھے نہ بناتے، انہوں نے نہ آنا ہوتا اللہ ہوا خلا فضا نہ بناتے، انہوں نے نہ آنا ہوتا اللہ سات زمین و سات آسمان نہ بناتے، انہوں نے نہ آنا ہوتا اللہ پہاڑوں کو نہ بناتے، اللہ سورج کو نہ بناتے، اللہ ستاروں کو نہ بناتے، اللہ چاند کو نہ بناتے۔ ایک ہستی ہے جن کی آمد کی وجہ سے اللہ نے یہ کی پوری دنیا کو سجایا۔ جب یہ دنیا پوری کی پوری سجا دی گئی، پھر اللہ پاک نے ان کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے وہ قبول کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی۔ اللہ اکبر، فرمایا بہت سارے حالات و واقعات ہیں، میں صرف وہ بات عرض کرتا ہوں۔ دن آ گیا 12 ربیع الاول کا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے، بعض علماء نے لکھا 8 ربیع الاول کو ہے، بعض علماء نے لکھا 12 ربیع الاول کو ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام کی ولادت سوموار والے دن صبح کے وقت، سحور کے وقت ہوئی۔ یہ تھوڑا سا وقت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ اکبر، حضرت اماں آمنہ کہتی ہیں 9 مہینے میرے محبوب میرے بیٹے میرے پیٹ کے اندر رہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی،
مجھے کوئی درد نہیں ہوا، مجھے کوئی سر میں درد نہیں پڑا، مجھے کوئی قے نہیں آئی، مجھے کسی قسم کا محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرا پیٹ حمل کی وجہ سے بھاری ہے یا نہیں بھاری۔ اللہ اکبر۔ وقت آ گیا ولادت کا۔ اماں آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے وہاں اس وقت ایک آواز سنائی دی، آواز کے بعد مجھے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا۔ جب میں ڈرنے لگی، فرمایا اچانک میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور اترا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ نور جس طرح ایک پرندے کا پر ہوتا ہے، اسی پر کی طرح وہ نور آیا، میرے سامنے آیا، میرے دل کے اوپر آ کر اس نے یوں ہاتھ رکھا، میرے دل کو تھوڑا سا مسئلہ۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی رحمت ایسی کہ میرا سارا کا سارا خوف ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھو کہ آمد کس کی ہے، آپ یہ دیکھو کہ آنے والی ذات کون ہے، آپ یہ دیکھو کہ آنے والی شخصیت کون ہے، آپ یہ دیکھو کہ آنے والا جو ہے اس کا مقام کتنی بلند و بالا ہے۔ اماں کہتی ہیں اللہ اکبر۔ فرمایا میرے اندر کا سارا خوف ختم ہو گیا۔ فرمایا میں نے یوں دیکھا، اچانک میں نے عجیب محسوس کیا، میرے سامنے ایک دودھ کا پیالہ آ گیا۔ مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، میں نے وہ دودھ کا پیالہ نوش کیا۔ میں نے جیسے ہی دودھ کا پیالہ محسوس کیا، وہ نوش کیا، اللہ پاک نے میرے جسم کے اندر قوت پیدا کر دی۔ فرمایا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ آسمان سے ایک نور اتر رہا ہے۔ وہ نور آیا، فرمایا وہ نور ایسا تھا، پورا کا پورا کمرہ اس نور سے روشن ہو گیا، پورا کا پورا کمرہ اس نور سے معطر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اماں کہتی ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا، میں نے دیکھا کہ یوں مجھے محسوس ہوا کہ بڑے بڑے قد والی، بڑی بڑی خوبصورت، بڑی حسین و جمیل، بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ابھی سامنے آ گئی، اور ایسی خوبصورت حسین و جمیل عورتیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھیں۔ فرمایا ابھی میں ان عورتوں کو خوبصورتی کو، ان عورتوں کو دیکھ کر تعجب کر رہی تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا والوں، اور اگر آپ کا اور میرا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ہسپتال جانے کی ضرورت پڑتی ہے، عورت کو تکلیف ہوتی ہے، عورت کو درد ذیل کی تکلیف ہوتی ہے، پہلے گندگی اندر کی نکلتی ہے، وہ جو بچہ آتا ہے وہ گندگی کے اندر لتھڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں جب کائنات کا سردار آیا، اماں کہتی ہیں کہ مجھے کوئی درد نہیں ہوا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں نے تو صرف اچانک دیکھا کہ یہ عورتیں ہیں، یہ پتہ نہیں جنت سے آئی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں، میں ابھی ان کے اندر منہمک تھی کہ اللہ نے پیدائش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ناڑ بھی کٹی ہوئی تھی، غسل بھی دیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی قسم کی ناڑ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ کا اور میرا بیٹا پیدا ہو، ہم ختنہ کرواتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے ختنہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اماں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا پورا کا پورا میرا کمرہ میرے بچے کے آنے سے روشن ہو گیا۔ خالی کمرہ روشن نہیں ہوا، اللہ نے پوری کی پوری دنیا کو میرے سامنے روشن کر دیا۔ فرمایا یہاں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر اماں کہتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اماں کہتی ہیں میں نے شام کے اندر اونٹوں کی چلتی ہوئی قطاروں کو دیکھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت تھی۔ ابھی میرے آقا اس کمرے کے اندر آئے، ان کی اماں کے لیے اللہ پاک نے پوری کی پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ پوری دنیا روشن ہو اللہ اکبر۔ ابھی اماں کہتی ہیں میرے سامنے یہ دنیا کا نظارہ تھا، میں ادھر شام میں اونٹوں کے اونٹوں کی قطاریں دیکھ رہی ہوں، ادھر میں کیسر و کسرا کے محلات دیکھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچانک میں نے دیکھا 3 آدمی آئے، ایک کے ہاتھ کے اندر تشتری تھی۔ اچانک اماں کہتی ہیں دوسرے کے ہاتھ کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک بہترین خوبصورت ریشم کا کپڑا، سفید رنگ کا کپڑا تھا۔ تیسرے کے ہاتھ میں نے دیکھا اللہ اکبر کہ ایک نگینہ اور انگوٹھی تھی۔ فرمایا اچانک ابھی میں نے دیکھا آسمان سے یہ ایک نور اترا، آ کر میرے کمرے کے اندر وہ نور آیا۔ جب وہ نور میرے کمرے کے اندر آیا، مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اچانک آواز آئی کہ ہاں جی طوفو بها الارض مشارقها ومغاربها۔ فرمایا اس کو پوری کی پوری دنیا کی سیر کرا دو، اس کو مشرق
مشرق کی بھی سیر کرا دو، اس کو مغرب کی بھی سیر کرا دو۔ اور یہ آواز صرف اما آمنہ نے نہیں سنی، اس وقت جو داعیہ کا کام کر رہی تھی، ان کا نام ہے شفا بنت عمر، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ آواز میں نے بھی سنی ہے، اور آواز آئی، مختلف روایات ہیں۔ فرمایا اس بچے کو مشرق اور مغرب کی سیر کرا دو۔ فرمایا سیر کرا دی مشرق اور مغرب کی۔ فرمایا اللہ اکبر، کیونکہ خوشخبری تو پہلے آ چکی تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا کہ پھر اعلان ہوا، اماں کہتی ہے میں نے دیکھا میرا بچہ میرے سامنے، پھر فرمایا آسمان سے ایک نور آیا، نور پورے کے پورے کمرے میں چھا گیا، پھر آواز آئی، فرمایا یہ ایسا بچہ ہے، اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق عنایت کر دیے جائیں، اس کو حضرت شیس علیہ السلام کی محبت ادا کر دی جائے، اللہ کا خوف خشیت الہی دے دیا جائے، اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی بہادری عطا کر دی جائے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنے کے صفات ہیں وہ عطا کر دیے جائیں، اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ادا کر دی جائے، اسے حضرت صالح علیہ السلام کی حکمت عطا کر دی جائے، اسے حضرت لوط علیہ السلام کی بصیرت عطا کر دی جائے۔ اللہ اکبر، آواز آئی کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوہ جلال دے دیا جائے، اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز دے دی جائے، اسے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دے دیا جائے، اسے حضرت زکریا علیہ السلام کی خشیت الہی دے دی جائے، فرمایا اسے حضرت ادریس علیہ السلام کا تقوی دے دیا جائے، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی جو بندگی ہے وہ عطا کر دی جائے۔ فرمایا آواز آئی کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے جتنے ان کو اخلاق اور صفات دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے نبیوں کے صفات اس بچے کے اندر رکھ دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اماں کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد دیکھا ایک نوجوان آیا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کے اندر سبز رنگ کا ریشم کا ایک رومال ہے، اس کے 4 کونے ہیں۔ فرمایا کہا گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دو، یہ جس کونے کو بھی پکڑے مجھے بتاؤ۔ اماں کہتی ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا کہ میرا بیٹا کون سا کونا پکڑتا ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا آقا نے درمیان سے پکڑا، اعلان کر دیا گیا کہ محبوب نے درمیان سے پکڑا، بیت اللہ کو پسند کیا، مکہ مکرمہ کو پسند کیا، اب یہ مکہ مکرمہ ان کے لیے بیت اللہ ہوگا، اور یہ مکہ مکرمہ پوری کی پوری دنیا کے لیے عظمت کا نشان بنے۔ اور اعلان ہوا، فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے، اماں کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جو نوجوان آئے تھے ان نوجوانوں کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی، پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کے چہچہانے کی آواز آئی، پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ پرندے آ کر انہوں نے میرے بیٹے کو یوں گھیر لیا۔ فرمایا جیسے ہی میرے بیٹے کو گھیرا، اور وہ جو پرندے تھے فرمایا ان کے بازو یاقوت کے تھے، ان کی چونچ زمرد کی تھی، ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، پورا کا پورا کمرہ پہلے ہی معطر تھا۔ فرمایا جب وہ پرندے ہٹے میں نے آقا کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ ان کے لباس کو، ان کے وجود کے اوپر سفید رنگ کا بہترین لباس موجود ہے۔ اللہ نے وہ لباس جنت سے اپنے محبوب کے لیے بھیج دیا۔ یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے حالات ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا اماں آمنہ نے دیکھا اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ آئی، ان کو کہا کہ حلیمہ دیکھ میرا بچہ اتنا خوبصورت ہے،
حضرت حلیمہ نے دیکھا، کہا مجھے تو دکھاؤ۔ اما آمنہ نے سفید کپڑا ہٹایا، اللہ اکبر، حضرت حلیمہ نے دیکھا، چونک پڑی، کہنے لگی میں لوگوں کے بچے اٹھاتی ہوں، میں ملک ملک پھرتی ہوں، میں نے پورا مکہ دیکھا ہے، آج تک میں نے ایسا حسین و جمیل و خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب آئے، حضرت خواجہ عبد المطلب نے دیکھا، انہوں نے کہا حلیمہ تو نے مکہ مکرمہ دیکھا یا طائف دیکھا؟ آمنہ نے صرف اس گھر کی 4 دیواری میں قریش کے چند بچے دیکھے، کیونکہ آمنہ تو باہر نہیں نکلتی، جو باحیا عورتیں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں نکلا کرتی، جو باحیا عورتیں ہوتی ہیں وہ 4 دیواری میں رہتی ہیں، جو باحیا عورتیں ہوتی ہیں، باحیا گھروں والی ہوتی ہیں، وہ اپنی 4 دیواری کے تقدس کو کبھی بھی پامال نہیں کرتی۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے کہا ارے میں نے تو ملکوں پھرا ہوں، میں نے شام دیکھا، ایران دیکھا، میں نے عراق دیکھا، ملک جا کر میں نے تجارت کی ہے، رب اکبر کی قسم میں نے آج تک ایسے حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت جبریل امین آئے، حضرت جبریل امین نے فرمایا آمنہ نے مکہ دیکھا، حلیمہ نے مکہ بھی دیکھا، طائف بھی دیکھا، اور حضرت عبد المطلب نے چند ملک دیکھے۔ اور حضرت جبریل کہنے لگے ارے مجھ سے پوچھو، میں نے حضرت آدم شفیع اللہ کو دیکھا، میں نے حضرت نوح نجیح اللہ کو دیکھا، میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، میں نے اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا، میں نے یوسف صدیق اللہ کو دیکھا، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، میں نے ادریس خلیل اللہ کو دیکھا، اللہ اکبر، میں نے عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دیکھا، میں نے پوری دنیا کو دیکھا، پوری دنیا حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے ایسے ہے جس طرح ایک پلیٹ کے اندر کسی انسان کے سامنے چاول پڑے ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رب اکبر کی قسم میں نے پوری کی پوری زندگی میں جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے فوراً فرمایا او جبریل تو یہ بچہ کیسے دیکھتا جب میں نے اپنی خدائی میں ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا؟ میں نے جب پیدا نہیں کیا تو دیکھتا کیسے؟ میں نے پیدا ہی ایسا خوبصورت پہلی دفعہ کیا، ایسا حسن و جمال میں نے پہلی دفعہ دنیا کو دکھایا۔ میرے اکابر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا اللہ پاک نے حسن و جمال کے 100 حصے پیدا کیے، فرمایا 100 حصوں میں سے آدھا حصہ حسن و جمال کا پوری دنیا کو عطا کیا، ان میں سے حسین و جمیل خوبصورت انسان بھی موجود، دنیا کی خوبصورتی بھی موجود، پہاڑوں کی خوبصورتی موجود، فرمایا بہار کی خوبصورتی موجود، دنیا کے اندر جتنی خوبصورت چیزیں ہیں، جتنی خوبصورت مخلوقات ہیں، فرمایا ساری کی ساری خوبصورتی آدھا حصہ ہے حسن کا، اور اس کے بعد آدھا حصہ حسن کا اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، جن کو اللہ نے آدھا حصہ حسن کا عطا کیا، جس نے ان کے حسن کو دیکھا اپنی انگلیاں ان عورتوں نے کاٹ دی۔ اللہ اکبر، 99 حصے حسن کے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ لگتا ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ بلند آواز سے، جس کو آواز سمجھ آئی ہے اللہ اکبر۔ میں عرض اسی لیے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، فرمایا جس نے حسن یوسف کو دیکھا اس نے اپنی انگلیاں کٹا دی، جس نے میرے پیغمبر کے چہرے انور کی زیارت کی رب اکبر کی قسم اس نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ اللہ اکبر، اسی بات کو شاعر نے بڑے عجیب جملے میں کہا ہے، فرمایا محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا۔ اگر سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہیں۔ محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بڑے چہرے ہنسی دیکھے مگر ان سا نہیں پایا،
بڑے چہرے ہنسی دیکھے مگر ان سا نہیں پایا، محمد کی ولادت سے ہوئے ارض و سما روشن، محمد کی ولادت سے ہوئے ارض و سما روشن، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں، زور سے بولو نا، نہیں آیا، زمانے میں نہیں آیا۔ آخری سے تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے، وہ امام الانبیاء آئے، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بڑے چہرے ہنسی دیکھے مگر ان سا نہیں پایا، او مبارک تجھے آمنہ، ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ، تیرا گھر ہوا روشن، ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ، تیرا گھر ہوا روشن، تیری جھولی مبارک میں، اللہ اکبر، تیری جھولی مبارک میں وہ نبیوں کا امام آیا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بڑے چہرے ہنسی دیکھے مگر آقا سا نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت اماں آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری یہ چیزیں دیکھی، اللہ اکبر، یہ سارے واقعات میں نہیں بتا سکا، جو صرف پیدائش کے وقت کی یہ سارے حالات ہیں۔ آخری بات ایک عرض کرتا ہوں، اماں کہتی ہیں میں نے تھوڑی دیر کر کے دیکھا، اللہ اکبر، ایک درمیان میں صرف بات عرض کر دوں گا، وہاں ایک رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، حسین و جمیل ہوتا، خوبصورت ہوتا، تو لوگ کہتے کہ اس کو نظر نہ لگ جائے، ایک مٹی کی ہانڈی لائی جاتی جو اس بچے کے سر کے اوپر رکھ دی جاتی تاکہ وہ نظر سے بچ جائے، تاکہ اس کو کسی قسم کی نظر نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھا بچہ اتنی حسین و جمیل ہے، فرمایا باہر کی عورتوں جلدی جلدی وہ ہانڈی لے کے آئی، آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر رکھ دی۔ ابھی ہانڈی یوں رکھی تھی کہ ہانڈی ٹوٹ کے گر گئی، وہ دوسری ہانڈی لے کے آئے، وہ ہانڈی رکھی، وہ بھی رکھی ہی تھی تو وہ بھی ٹوٹ کے گر گئی۔ اللہ بتانا چاہتے تھے لوگوں، ہانڈیوں سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ بلند آواز سے بولیں، کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو نا، عجیب عقل ہے کہ بڑا عالی شان کوٹھی بنائی، بڑی خوبصورت کوٹھی بنائی، جناب اوپر ایک کالی سی ہانڈی رکھ دی کہ یہ ہمیں نظر سے بچائے گی۔ اللہ اکبر۔ گاڑی بندہ لے کے آیا، نئی گاڑی 40-50 لاکھ کی گاڑی ہے، اور اس کے آگے ایک پرانا جوتا لٹکا دیا کہ میری گاڑی ایکسیڈنٹ سے بچ جائے۔ یہ عقل سے پیدل نہیں ہے انسان۔ اچھا ایک بات بتاؤ، گاڑی اور کوٹھی زیادہ قیمتی ہے یا انسان کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ تو پھر تو وہ جوتا انسان کے گلے میں لٹکانا چاہیے۔ نہیں، دیکھو نا، اگر انسان کو بچانا ہے تو گاڑی تو قیمتی نہیں ہے، انسان قیمتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، آخری بات کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اماں کہتی ہیں میں نے اچانک دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یوں سجدے کی حالت میں پورا کا پورا جس طرح سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے کی حالت کے اندر فرمایا ایک سائڈ تھوڑی سی یوں کر کے میں نے دیکھا کہ میرے محبوب کی انگلیاں آسمان کی طرف ہے۔
انگلی کس کی طرف ہے؟ آسمان کی طرف انگلی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں۔ معبود کون ہے؟ بلند آواز سے کہیں، عبادت کے لائق کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ موت کا مالک کون ہے؟ بچہ دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ پریشانیاں ہٹانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اسی آخری بات حضرت قاری صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا ہم ذکر بھی کرتے ہیں، تو 2 منٹ کا اگر آپ کا ذوق ہو تو ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد دعا۔ ذوق ہے آپ کا؟ جو چاہتے ہیں کہ ذکر کرائیں سبحان اللہ زور سے کہیں۔ ماشاءاللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ اول و آخر ہے اللہ۔ زور سے بولو نا، اول و آخر ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، ہر جگہ موجود ہے اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ زور سے لا الہ لا الہ لا الہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے زور سے اللہ جسم میں جان میں ہے جسم میں جان میں ہے جسم میں جان میں جسم میں جان میں ہے اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ لا الہ لا الہ کون مقام ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ